السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ مختصر قرآن سمجھیں 16واں پارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ پہلا سورہ کہف کا بقیہ حصہ ہے، اور دوسرا سورہ مریم مکمل ہے، اور تیسرا سورہ طٰہٰ مکمل ہے۔ سورہ کہف کی اس میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ ان کی تلاش میں چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، اور آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی خواہش کی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا جس کے مالک نے انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور پوچھ بیٹھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ فرمایا، کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر صحیح سالم نئی کشتی کو زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اسے عیبدار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی۔ یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں باکردار اور محبت و اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے، اور نیک باپ کی یہ 2 یتیم بچے اس خزانے سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکیں۔ دوسرا واقعہ ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ یہ بڑا زبردست وسائل والا بادشاہ تھا۔ اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک دوسری وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، جسے قرآن نے یاجوج اور ماجوج کا نام دیا ہے۔ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج پر دیوار بنا دی۔ اب وہ قرب قیامت میں ہی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ سورہ مریم میں تقریباً 11 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ 3 انبیاء کرام کا ذکر تھوڑا سا تفصیلی ہے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اللہ تبارک و تعالی نے زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، جسے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں بچپن میں ہی بات کرنے کی طاقت عطا فرمائی۔ تیسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت دینے کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ شرک نہ کریں۔ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میری بات مان لیں، شیطان کی بات نہ مانیں، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کی مانیں گے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ باقی 8 انبیاء کرام کا یا تو بہت مختصر ذکر ہے یا تو صرف نام آیا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، اور پھر انسانوں تک قرآن کے پہنچانے اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتے تھے، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا تھا۔ اسی لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی ہے۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حالات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند اہم باتوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بات کی بچپن میں، دریا میں ڈالے گئے، پھر وہ تابوت فرعون کو ملا، پوری عزت اور احترام کے ساتھ دودھ پلانے کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لوٹا دیا گیا۔ آپ سے قبطی کا قتل ہوا، لیکن اللہ کا آپ کو قصاص سے نجات دلانا، پھر وہاں سے نکل کر مدین چلے جانا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ان پر خصوصی احسان تھا۔ آپ کئی سال تک مدین میں رہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا گیا۔ فرعون کے ساتھ موعدہ حسنہ کے اصول کے تحت بات چیت ہوئی۔ اس نے ان سے مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح ہوئی، جادوگروں نے ایمان قبول کیا۔ راتوں رات بنی اسرائیل اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے نکل گئے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کیا اور پھر سمندر میں ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل نے بہت ہی ناشکری کی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سامری نے بچھڑا بنایا اور اسرائیلیوں نے گمراہی ضلالت اختیار کی۔ تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور سے واپس ہوئے اور اپنے بھائی پر غصے کا اظہار کیا۔ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کی کہ ان کے روکنے کے باوجود وہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اس طرح یہ واقعہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرما کر مسجود ملائکہ بنایا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اب یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، جنت میں رہو، یہاں آرام ہی آرام ہے، نہ تم بھوکے ہوتے ہو، نہ برہنہ ہوگے، نہ پیاسے ہوں گے، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاؤ گے، بس فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے شجر ممنوعہ میں سے کچھ کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں سے نکال دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ تو اس طرح یہ 16 پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔